بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی ایک نظم جو ہے جس میں اس کا عنوان ہے خضر راہ۔ خضر راہ شاعر اب شروع کر رہے ہیں۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشہ دل میں چھپائے ایک جہان اس طرح۔ خضر راہ اس نظم میں اس دور کے مسلمانوں کی زبوں حالی کو بذریعہ سوالات پیش کیا ہے۔ خلافت کا خاتمہ اور عربوں کی ترکوں سے غداری وغیرہ اس نظم کا پس منظر ہے کہ جب خلافت کا خاتمہ ہوا تھا اور عربوں کی ترکوں سے غداری ہوئی تھی، اس کا پس منظر ہے۔ اور یہ کہاں پڑھی گئی؟ انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسے میں پڑھی گئی۔ تو علامہ نے ایسے انداز میں یہ نظم پڑھی تھی کہ خود بھی روتے رہے اور مجمع بھی روتا رہا۔ ساحل دریا یعنی سمندر یا دریا کا کنارہ، محو نظر دیکھنے نظارہ کرنے میں مصروف، گوشہ کونا جہان اس طرح بے چینی کی دنیا۔ شاعر کہتے ہیں اس نظم کی تشکیل حضرت خضر علیہ السلام اور ایک شاعر کے مابین مکالمے سے ہوئی ہے۔ ہاں، خضر راہ شاعر یعنی شاعر اور خضر راہ کے درمیان انہوں نے ایک مکالمہ تیار کیا ہے، مطلب ٹھیک ہے نا، دو کردار دکھائے ہیں، ایک جناب خضر اور ایک شاعر تھے، تو ان کے درمیان جو گفتگو دکھائی ہے اقبال نے، یعنی نظم تو ساری اقبال کی ہی ہے، لیکن ان دو کردار کے درمیان جو گفتگو بنائی ہے، تیار کی ہے، اور دو کردار پیش کیے ہیں لوگوں کے سامنے، ایک خضر علیہ السلام اور ایک شاعر ہے۔ حضرت خضر کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اقبال نے اپنے اشعار میں بے شمار مقامات پر حضرت خضر اور ان کے خصوصی کردار کا ذکر کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک شاعر رات میں ساحل دریا پر سرگرداں پھر رہا تھا، یعنی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ ان لمحات میں نہ جانے میرا دل کس لیے اضطراب اور بے چینی میں مبتلا تھا۔ اضطراب بے چینی کو کہتے ہیں، پریشانی کو کہتے ہیں، یعنی دل کا بے قرار ہونا، مضطرب ہونا۔ شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ سکوت کا مطلب ہے کہ سکوت افزا خاموشی بڑھانے والی، اس کو کہتے ہیں سکوت افزا۔ آسودہ آرام کرنے والی، آسودہ اس کا مطلب ہے آرام کرنے والی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ نرم سیر آہستہ آہستہ بہنے والا، اس کو کہتے ہیں نرم سیر، کیونکہ سیر کا اصل مطلب ہوتا ہے چلنا۔ سیر کا مطلب ہے چلنا۔ کہتے ہیں نا میں سیر کرنے جا رہا ہوں، مطلب میں چلنے جا رہا ہوں۔ تو اور اسی سے لفظ و سیرت نکلا ہوا ہے۔ سیرت کا مطلب چلنے کا انداز، کسی کے ہم جب کہتے ہیں حضور کی سیرت، حضور کے چلنے کا انداز، اقبال کی سیرت، اقبال کے چلنے کا انداز، یعنی ان کو زندگی گزارنے کا ان کا کیا انداز تھا۔ تو آہستہ آہستہ بہنے والا، تصویر آب پانی کا عکس، وہ رات مطلب کیا ہے؟ وہ رات انتہائی خاموشی بڑھانے والی تھی، ساحل پر خوشگوار ہوا کا دور دورہ تھا، اور اسی مناسبت کے ساتھ دریا بھی بڑی آہستگی اور نرم روی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس لمحے دریا کا نظارہ کرتے ہوئے مجھے حیرانی اس امر کی تھی کہ یہ دریا ہے یا پھر پانی کی تصویر ہے۔ جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیرخوار، موج مضطرب تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، گہوارہ کہتے ہیں پنگوڑے کو، طفل کہتے ہیں بچے کو۔ یہ مختلف بچے کے نام ہیں۔ پہلا نام ہوتا ہے ولد، ولد یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ولد کہتے ہیں۔ پھر جو ہوتا ہے صبی، ٹھیک ہے، اور یعنی اس کی صبح ہوتی ہے، اس کی زندگی کی صبح ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر تیسرا ہے طفل، اور طفل کے بارے میں ایک شعر بھی مشہور ہے
کہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو بچہ طفل وہ ہوتا ہے کہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، بامڑے ڈالتا ہے۔ شیر خار کے معنی، شیر کہتے ہیں دودھ کو، فارسی میں شیر کہتے ہیں دودھ کو۔ یہ عربی کا ایک احسان ہے کہ جس میں زبر زیر پیش لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آسانی ہوگی۔ شیر اگر شین کے نیچے زیر پڑھیں گے تو معنی دودھ ہے، شین پر زبر پڑھ دیں گے شیر تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جنگل کا جو شیر ہوتا ہے، بہادر جانور، ٹھیک ہے۔ تو مطلب زبر زیر سے معنی بدل جاتا ہے۔ شیر خار دودھ پینے والا، خار معنی پینا۔ موج مضطرب پریشان موج، کہیں گہرائیوں میں مست خواب، یعنی سونے کے مزے لینا، مست خواب۔ شاعر کہتے ہیں دریا کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے گہوارے میں کوئی شیر خار بچہ وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے، یعنی گہری نیند سو رہا ہے۔ یا پھر پانی کی مضطرب موج تھک تھکا کر محو خواب ہے۔ رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کم ذو گرفتار طلسم مہتاب۔ فسوں جادو کو کہتے ہیں، طائر پرندہ، آشیانوں گھونسلے کو کہتے ہیں، اسیر کے معنی قیدی، انجم کم ذو تھوڑی روشنی والے ستارے کو کہتے ہیں۔ گرفتار طلسم مہتاب، چاندنی چاند کے جادو میں بندھے ہوئے، اس کو کہتے ہیں۔ گرفتار کے معنی بندھا ہونا، طلسم کے معنی جادو، مہتاب کے معنی چاند۔ ان لمحات میں پرندے اپنے آشیانوں میں رات کے سحر میں گرفتار ہو کر سو رہے تھے، اور کم روشنی والے ستارے غالباً طلسم کے چاند کے طلسم میں، یعنی چاند کے جادو میں گرفتار تھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ پے کے جہاں پیما خضر، جس کی پیری میں ہے ماند سحر رنگ شباب۔ پے کے جہاں پیما دنیا بھر میں گھومنے پھرنے والا قاصد، رنگ شباب جوانی کی سی تازگی۔ اس لمحے سامنے نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کی رہنمائی کرنے والا خضر روبرو کھڑا ہے، اور اس کی ضعیفی میں بھی صبح کی طرح عالم شباب کا رنگ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل و واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ جویا جاننے کا خواہشمند، اسرار ازل قدرت کے بھید، چشم دل مراد بصیرت کی آنکھ، تقدیر عالم دنیا کائنات کی حقیقتیں، بے حجاب بے پردہ ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہو کر یوں گویا ہوا کہ اے شاعر، تو جو ابتدائے آفرینش سے کائنات کے تمام رازوں سے آگاہی رکھنے والا ہے، اس حقیقت کو بھی پوری طرح جان لے کہ دل کی آنکھیں روشن ہوں تو پوری کائنات کی تقدیر اور اس کے بارے میں تفصیلات واضح ہو کر پردے سے باہر آ جاتی ہیں۔ یعنی بصیرت کے بارے میں خضر راہ ایک شاعر سے کہہ رہے ہیں، ایک شاعر سے کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام کہ اگر انسان کے اندر بصیرت ہو اور دل کی آنکھیں روشن ہوں تو پوری کائنات کی حقیقتیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں اور پردے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن بعض آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور کائنات کے راز وہ معلوم نہیں کر سکتے، لیکن بعض جو ہے بغیر آنکھوں کے ہوتے ہیں، آنکھ کی ان کو بصیرت ہوتی ہے، اپنا دل کی بصیرت ہوتی ہے، تو وہ آنکھوں والے سے بھی زیادہ جو ہے صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ معشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ ہنگامہ معشر بپا ہونا، قیامت کا سا شور اٹھنا، پیدا ہونا۔ شہید جستجو یعنی تلاش کرتے کرتے میں مارا جا رہا تھا، یعنی کوشش
میں کوشش کرتے کرتے میں شہید ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کوشش کرنا۔ سخن گستر بات کرنے والا، حضرت خضر کی زبان سے یہ نقطہ میری سماعت سے ٹکرایا تو دل میں ایک محشر سا برپا ہو گیا۔ یعنی بہت بڑا ایک میرے سامنے ایک بہت بڑا لمحہ آیا، شور اٹھا، جس طرح قیامت برپا ہو گئی ہو۔ میں تو ابتدا سے ہی حقیقت کی تلاش میں مگن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت خضر سے مخاطب ہو کر بولا، اے تیری چشم جہاں بھی پر وہ طوفان آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ چشم جہاں بھی ایسی آنکھ نگاہ جس نے دنیا کو خوب دیکھا ہو، سوتے ہیں خاموش یعنی ابھی برپا نہیں ہوئے۔ اے خضر، تو بے شک صاحب بصیرت انسان ہے، جس کی نگاہیں ان طوفانوں سے بھی آگاہ رکھتی ہیں جو ابھی خاموشی کے ساتھ دریا میں محو خواب ہے۔ مراد یہ ہے کہ تو انقلابات سے بھی واقف ہے جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ جو اگلا شعر آ رہا ہے یہ قرآن مجید میں ایک پورا واقعہ ہے۔ اقبال نے اس پورے واقعے کو اس شعر میں بند کیا ہے۔ کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ ٹھیک ہے، تو اس شعر میں اقبال نے پورا قرآنی واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خضر علیہ السلام، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں جو جو کام کروں گا تو ان پر صبر نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا نہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، میں صبر کروں گا۔ تو آپ جو ہے نا، سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی پہ سوار ہوئے، حضرت موسیٰ بھی ساتھ کشتی پر سوار ہوئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ چاقو کے ساتھ یا چھرو کے ساتھ یا جو بھی اس کے پاس ہتھیار تھا اس کے ساتھ اس نے وہ کشتی کو سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ تو جو ہی سوراخ کرنا شروع کر دیا تو حضرت موسیٰ نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، عجیب کام کر رہے ہیں کہ یہ تو کشتی ڈوب جائے گی اور ہم بھی مر جائیں گے اور سارا وہ مطلب پور جو ہے کشتی میں سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، یہ کیسا ہے عجیب حیران کن کام آپ کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں، مجھے یہ کام بتاؤ، آئندہ میں صبر کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت خوبصورت کشتی ہے، آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ایسی کشتی کو پکڑ لیتا ہے۔ اچھا، یہ ملاح ہیں، غریب ہیں، روزی کما رہے ہیں، میں اس کو عیب دار بنا رہا ہوں تاکہ وہ بادشاہ اس کو نہ پکڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر آگے چلے، دریا پار ہوا، ایک لڑکا آ رہا تھا، حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ اس نے کہا یہ پہلے سے بھی حیران کن کام آپ نے کر دیا ہے، ایک جان کو آپ نے ایسے قتل کر دیا، اس کا جرم بھی نہیں تھا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے ساتھ نہ چلو۔ اس نے کہا نہیں، یہ کام بتا دو، بس آگے میں نہیں چلوں گا اور صبر کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اپنے والدین کا نافرمان بچہ ہے، تو میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا کرے گا، اس میں سے 70 نبی پیدا ہوں گے۔ تو دیکھیں، یہ بھی عجیب ہے کہ والدین کے نافرمان کی سزا اتنی کڑی ہے اسلام میں۔ تیسرا جو واقعہ ہے وہ ہے دیوار یتیم، یعنی ایک بستی میں دونوں داخل ہوئے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا کھانا تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر گزرے ایک دیوار کے ساتھ، وہ گری ہوئی تھی، حضرت خضر نے کہا کہ پانی لاؤ، میں گارا بناتا ہوں اور اس کو مکمل کرتے ہیں، دیوار گری ہوئی ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے۔ تو پھر اس کو سیٹ کیا، اس نے کہا بھئی عجیب آپ کے وہ کام ہیں، وہ ہمیں روٹی بھی نہیں دیتے، آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر جو ہے نا حضرت خضر نے کہا میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس نے کہا یہ مجھے بتاؤ، میں صبر کروں گا۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ جو دیوار ہے گر رہی تھی، اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ پڑا ہے، یہ گرتے گرتے مٹی صاف ہو جاتی، وہ دیگیں نکل آتی اور وہ لوگ لوٹ کھاتے۔
یہ جب جوان ہو جائیں گے تو اللہ کے حکم سے ان کو پتہ چل جائے گا بچوں کو، اب ہم نے اس کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، حیرت زدہ کام ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جو ہے تو ان کی طرف یہ اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کافی ٹائم گزر گیا ہے، بڑی لمبی ہو رہی ہے ویڈیو، تو 2-3 شعر رہ گئے ہیں اس نظم کے، جلدی کر لیتے ہیں۔ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے شب و روز فردا و دوش۔ صحرا نورد، جنگلوں ریگستانوں میں گھومنے و پھرنے والا، بے روز و شب و فردا و دوش یعنی دن رات آنے والے کل اور گزرے ہوئے کل کے بغیر، یعنی وقت کی قید سے آزاد۔ اے خضر، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ تو آبادیوں کو چھوڑ کر ریگستانوں میں گھومنے پھرنے مصروف رہتا ہے، اور تیری زندگی دیکھا جائے تو رات دن کے علاوہ آج اور کل یعنی ماضی و مستقبل سے قطعی آزاد ہے۔ زندگی کا راز کیا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں ان سے، شاعر پوچھ رہا ہے حضرت خضر سے، زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ محنت میں ہے کیسا خروش۔ ٹھیک ہے، خروش کے معنی ٹکراؤ، سرمایہ اور محنت میں، سرمایہ دار اور محنت کش میں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خضر علیہ السلام، مجھے بتاؤ، تم بڑا تجربہ رکھتے ہو اور تم ہر جگہ جاتے ہو، تم زندگی کے رازوں سے واقف ہو، تو یہ بتا سکتے ہو کہ زندگی کا راز کیا ہے اصل میں، اور یہ سلطنت کیا چیز ہے، حکومت کیا چیز ہے دنیا کی، اور یہ جو سرمایہ دار اور محنت، اس میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ ان کی سوچ اور ان کی فکر الگ ہے، ان کا طرز زندگی الگ ہے، ان کے رویے الگ ہیں، ان میں یہ ٹکراؤ کیوں ہے؟ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش۔ دیرینہ چاک ہونا، پرانی گدڑی کا پھٹ جانا، مراد پرانے طور طریقے اور خصوصیات چھوڑ دینا۔ نوجوان یہ نئی نسل کے لوگ، اقوام نو دولت وہ قومیں جنہیں نئی دولت ہاتھ لگی ہو، پیرایا پوش یعنی نقالی پیروی کرنے والا۔ اے خضر دانا، آج صورتحال یہ ہے کہ ایشیائی ممالک کی تہذیب و ثقافت دم توڑ رہی ہے، اور نئی اقوام ہیں کہ اقتدار حاصل کر رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ نئی نسلیں ان تازہ ترقی پذیر قوموں کے انداز و اطوار اپنا رہی ہیں۔ گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں نو نوش۔ سکندر رومی، آب زندگی، آب حیات، جسے پینے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ فطرت اسکندری، سکندر کا مزاج، فتوحات بادشاہت کو کہتے ہیں، یعنی فتح کی جمع ہے فتوحات۔ گرم نو نوش، پینے پلانے میں مصروف ہونا۔ ہر چند کے سکندر جیسا اولوالعزم فاتح پوری کوشش اور جد و جہد کے باوجود آب حیات سے محروم رہا۔ ہاں، اس سکندر کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، مشہور یہی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اماں آپ مجھے بلانا قبرستان میں جواب دوں گا۔ جب مر گئے سکندر، دفن ہو گئے، پھر گئی اس کی ماں، سکندر بلاتی رہی، تو جو ہے نا کسی نے کہا کہ آپ کس سکندر کو بلا رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس قبرستان میں آپ کے بیٹے جیسے تو کئی سکندر سوئے ہوئے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے سکندر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دنیا کی بے ثباتی پر میں نے بات بتا دی ہے، واقعہ چھوٹی سی کہانی بتا دی۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جد و جہد کے باوجود آب حیات سے محروم رہا اور ہمیشہ کی زندگی نہ اپنا سکا، اس کے باوجود آج بھی سکندر کی مانند جنگ و جدل اور فتح و شکست کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ ہاشمی مراد عرب حکمران جنہوں نے 1916 میں ترکوں کے ساتھ غداری کی، جس سے ترک کی خلافت ختم ہو گئی۔ بیچتا ہے اشارہ ہے عربوں کی اسی غداری کی طرف۔ ناموس دین مصطفیٰ، حضور اکرم کے دین اسلام کی عزت، خاک و خون میں ملنا، بری طرح تباہ ہونا، سخت کوش، بے حد محنتی جفاکش۔ ہاشمی جن کے طفیل ساری دنیا میں اسلام پھیلا، آج ناموس رسول مقبول کو دو پر لگائے بیٹھے ہیں، اور ترک جو ایک عرصے تک اسلام کے مخالف رہے، اب اس کی بقا کے لیے جانے دے رہے ہیں۔ آخری شعر ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے،
کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت شعر ہے، اینڈ کر دیا اقبال نے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، اشارہ ہے 1914 کی عالمگیر جنگ کی آگ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اولاد ابراہیم یعنی مسلمان، اور نمرود یعنی یہ جنگ چھیڑنے والی یورپی قومیں غیر مسلم۔ مقصود ہے اس کی خواہش، مقصود مین خواہش، مطلب ماضی کی طرح حضرت ابراہیم کے اولاد اور نمرود کے مابین ٹکراؤ جاری ہے، یعنی حق و باطل میں بدستور تصادم ہے۔ اتنا بتا کہ کیا اب بھی مسلمان امتحان کے مراحل سے گزر رہے ہیں؟ تو یہاں یہ نظم ختم ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اقبال کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔